بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ کیسے مقرر کیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیوں طالوت کو اپنا بادشاہ ماننے سے اعتراض کرنے لگے۔ ناظرین، تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے نائب اور خلیفہ بھی تھے۔ آپ اپنی لمبی عمر تک حضرت الیاس علیہ السلام کی رفاقت میں رہتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل توحید کی تعلیم کو فراموش کر بیٹھی۔ انہوں نے دین سے انحراف کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی۔ بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی گئی، حالانکہ اس دوران انبیاء کرام انہیں روکتے، سمجھاتے، انہیں تنبیہ کرتے، لیکن وہ شرک کرنے سے باز نہ آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا آزمائش کا دور تھا۔ ایسے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں آباد قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر بادشاہ جالوت نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا، بہت سے افراد کو قتل کر دیے اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر قید کر لیا۔ بنی اسرائیل کا اب نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ان کے قوم کا حکمران ہونے کی وجہ سے اکثر دوسری قومیں ان پر حملہ ور رہتی تھیں اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ اکثرہاں بنتے رہتے۔ ایسے میں ایک حملہ میں بنی اسرائیل کو فلسطینی مشرکین اسدود کے ہاتھوں ایک خونریزی جنگ کے دوران ان کے پاکیزہ صندوق تابوت سکینہ سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ اس صندوق میں عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیرہن، پگڑی، پوشاک، تورات کا اصل نسخہ اور انبیاء کرام کے دیگر متبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مقدس صندوق ان کے پاس موجود ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس واقعہ کے بعد قاضیوں میں سے ایک قاضی شمویل علیہ السلام کو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کر بنی اسرائیل کے ہدایت پر مامور کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حضرت شمویل علیہ السلام کی رسالت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے درس، تبلیغ و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو ایک دن بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی، ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا، اگر میں نے کسی کو بادشاہ تم پر مقرر کر دیا اور اس نے تمہیں اگر جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر کے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمویل کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی و جسمانی لحاظ سے موجود اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ اڑ گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟
उसे हम पर बादशाही का हक क्यों हो सकता है? बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं। इसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया, तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन यह अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत ही को चुना है, जो इल्म में और ताकत व कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। दरअसल नाज़रीन, तालूत का पेशा पानी पिलाने वाले का था और एक रिवायत में हज़रत वहब बिन मुनब्बा फरमाते हैं, वह खालों से चमड़ा बनाने का काम किया करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने ऐतराज किया, वह तो निहायत गरीब है, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के ऐतराज पर एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वह आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे और तालूत का ताल्लुक आले बिन्यामीन से था। इब्ने कसीर में हजरत तालूत का नसब यूं बयान होता है, तालूत बिन कैश बिन अफील बिन सारू बिन तहूरत बिन अफीह बिन अनीस बिन बिन्यामीन बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।